السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہیں، اس کی بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے میں آپ کے سامنے 6 فوائد ذکر کروں گا۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ان فوائد میں سے آپ کے سامنے میں 6 فوائد ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھے بغیر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک آپ درود نہ پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دعا کرنے سے پہلے اور آخر میں آپ درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا تو تب جو ہے وہ دعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کی 100 ضرورتیں 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجت۔ 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہوتی ہے اور 30 دنیا کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی ضرورتیں زیادہ ہیں، پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ درود پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت آپ کی اولاد میں بھی رہتی ہے۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اس کی برکت اس کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ چنانچہ دلیل اس کی یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے تو اس کی درود کی برکت اس کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے، اس کی اولاد میں بھی وہ برکتیں اترتی ہیں۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب کی اولاد میں برکتیں ہی برکتیں ہوں تو آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کی جو فوائد، جو برکات ہیں جو آپ پہ نازل ہو رہی ہے، وہی برکات جو ہے آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوگی، وہی اس کے اثرات اس پر بھی جو ہے اترتی رہیں گی، اللہ کی رحمتیں اس پر ہوں گی۔ اور پانچواں فائدہ درود شریف پڑھنے کا کیا ہے؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اعمال نامے کا وزن بڑھے گا۔ میزان میں جو آپ کی نیکیوں کا جو پلہ ہے نا وہ وزنی ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیوں میں جب کمی ہوگی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انگشت کے برابر ایک پرچہ نکال کے اس میزان میں رکھ دے گا۔ نیکیوں کا جو پلہ ہے وہ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ تو وہ مومن یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کتنی اچھی صورت اور اچھی سیرت ہے، آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرے نبی ہوں، یہ وہ درود تھا جو تو مجھ پہ پڑھتا تھا۔ تو جو شخص دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن نیکیوں میں کمی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی سفارش کریں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو شخص درود کثرت سے پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح درود پڑھنے والے کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے، دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے اور طواف میں جو ہے صرف اور صرف درود پڑھتا رہتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے ان سے کہا کہ آپ ہر قدم پہ درود پڑھ رہے ہیں، تسبیح اور تحلیل نہیں کر رہے، یعنی تسبیحات نہیں پڑھ رہے،
لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کر رہے اور آپ درود پہ درود پڑھے جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی علمی بات ہے تو آپ مجھے بھی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس شخص نے پہچانا ہوگا، تو اس نے کہا کہ آپ ایک نادر شخص اگر نہ ہوتے، اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز نہ بتاتا، میں آپ کو اپنے حال سے مطلع نہ کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے سفر میں تھا، میرا والد راستے میں بیمار ہوا تو میں نے ان کا بہت علاج کرایا، وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک رات میں اس کے سرحانے بیٹھا تھا کہ وہ فوت ہو گئے، تو ان کا چہرہ ایک دم سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور چادر سے ان کا منہ ڈھانپ لیا۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ نیند کا غلبہ مجھ پہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت اور نورانی شخص آ رہا ہے، بہت خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا، صاف شفاف اور چمکیلا لباس، اور بدن معطر، بہترین خوشبو اس کے بدن سے آ رہی ہے۔ آ کے میرے والد کے پاس کھڑا ہو گیا اور چادر اس کے منہ سے ہٹا کے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید اور روشن ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں ان کے دامن سے چمٹ گیا۔ میں نے ان کو پکڑ کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد اگرچہ کوتاہیاں کرتا رہتا تھا لیکن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا رہتا تھا۔ آج جب یہ مصیبت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فریاد کی، مجھے یاد کیا تو میں ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا، اور میں ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو درود پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی سفارش کرتے ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں پہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کرتے ہیں اور اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے اور اس ڈپریشن سے آپ کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے درود شریف کی کثرت کیا کریں، جتنا زیادہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھتے رہیے، دنیا میں بھی آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔